السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج جمعرات ہے اور 26 نومبر 2020 ہے۔ جو سوالات اثر تک 5 بجے تک آئے ہیں ان کو ضرور شامل کیا گیا ہے، اور اگر اس کے باوجود بھی کسی کا سوال جواب رہ گیا ہو تو وہ دوبارہ ذاتی طور پر بھی پوچھ سکتے ہیں۔ سوال جواب پوچھنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ جمعرات ہی پوچھ سکتے ہیں۔ جمعرات کو جو پوچھا جاتا ہے وہ پبلک میں اس کو جو ہے گیا کہ نشر کیا جاتا ہے، اور ویسے دن بھر آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں۔ جو معلوم ہوگا جواب دیا جائے گا، جو نہیں معلوم ہوگا معذرت پیش کی جائے گی۔ پوچھا گیا ہے کہ میں سعودی عرب میں دیکھتا ہوں کہ لوگ موزے پر مسح کرتے ہیں، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اور وہ لوگ جو لوگ مسح کرتے ہیں کبھی کبھی نماز بھی پڑھاتے ہیں۔ دیکھیں، اگر موزہ ریکسین کا ہے یا موزہ چمڑے کا ہے تو مسح کرنا جمہور کا اتفاق ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسح کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر موزہ کپڑے کا ہے، جیسا کہ موزہ عام طور پر پہنا جاتا ہے، تو اس مسئلے میں اہل دیوبند کا سخت اختلاف ہے، ان کے نزدیک قطعی جائز نہیں ہے۔ عرب علماء اور یورپین علماء کے نزدیک کسی طرح کا موزے پر مسح کرنا جائز ہے۔ اگر موزہ اتنا موٹا ہے یا موزے کے نیچے ریکسین لگی ہوئی ہے، اوپر کپڑا لگا ہوا ہے، تو بھی جو ہے مسح کرنا جائز ہے۔ اور اگر اتنا موٹا اونی ہے یا سوتی موزہ ہے کہ جس کو پہن کر پیدل چلا جا سکتا ہے تو اس کے اوپر بھی مسح کیا جا سکتا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ ہم لوگ عرب میں رہتے ہیں اور یہاں پر ہم جب نماز پڑھتے رہتے ہیں تو بعض لوگ پیچھے سے آتے ہیں اور آ کر کے اس کو اشارہ کر دیتے ہیں اور پیچھے مقتدی بن جاتے ہیں، اس کو امام بنا دیتے ہیں۔ یہ عربوں کا اپنا ایجاد کردہ مسئلہ ہے۔ پورے عرب دنیا میں یہ جو طریقہ ہے کہ کوئی آدمی نماز پڑھتا رہتا، ان کو یہ بھی نہیں معلوم رہتا سنت پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، فجر کی پڑھ رہا ہے، مغرب پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے۔ وہ پیچھے آئے، انہوں نے اس کو اشارہ کیا، اور وہ اشارہ کرتے ہی وہ ٹک سے جو ہے امام بن جاتے ہیں اور شروع کر لیتے ہیں۔ یہ طریقہ کسی بھی حدیث سے میرے علم میں اب تک، میں نے 20 سال عربوں کے ساتھ رہا، میں نے بہت سے عربوں سے پوچھا کہ اس مسئلے میں آپ لوگوں کے پاس دلیل کیا ہے۔ جو دلیل پیش کرتے ہیں وہ دلیل سے اس کا تعلق ہی نہیں ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ نماز پڑھنے آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کون ہے جو صدقے کا ثواب لے؟ اس قسم کے الفاظ استعمال کیے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، وہ ان کے ساتھ جماعت انہوں نے کیا، لیکن وہ جماعت شروع کر دیے ہوں اور ابو بکر شامل ہو گئے ہوں، ایسی حدیث وہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ طریقہ قطعی سنت طریقہ نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہمارے نزدیک سنت پڑھنے والے کے پیچھے فرض کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ نمبر 2، ایک آدمی فجر کی پڑھ رہا ہے، دوسرا ظہر کی نیت کرے، ہمارے نزدیک نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ امام کا اور مقتدی کا دونوں کا ایک ہونا ضروری ہے۔ نماز بھی ایک ہو اور سنت ہو تو سنت ہو، سنت کی جماعت ہوتی ہی نہیں ہے، فرض یا واجب کی ہوتی ہے۔ لہذا اس طریقے سے جو کیا جا رہا ہے یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ شادی کے موقع پر لوگ ہدیہ دیتے ہیں اور اس نیت سے دیا جاتا ہے کہ مجھے بھی جب شادی کرنی ہوگی تو ہدیہ ملے گا، اور میں بھی جب کہیں جاتا ہوں تو یہ سمجھ کر جاتا ہوں کہ انہوں نے ہدیہ دیا تھا لہذا میں ہدیہ دے رہا ہوں۔ یہ ہدیہ نہیں ہے، یہ بدلہ ہے۔ ہدیہ میں بدلے کی نیت کہیں ہونی چاہیے، اور یہ جو طریقہ اگر اختیار کیا جا رہا ہے، گاؤں میں بھی نیوتا لکھاتے ہیں اور باقاعدہ اپنی پرانی لسٹ دیکھ کر آتے ہیں کہ ہمارے یہاں جب یہ آئے تھے تو انہوں نے کتنا ہدیہ دیا تھا، وہی رقم، اتنی ہی رقم پھر اگلی مرتبہ شادی میں وہ لکھاتے ہیں، بھلے 50 سال پہلے لکھائی گئی ہے رقم۔ بہرحال یہ ایک دم سنت طریقہ نہیں ہے اور نہ اس کو ہدیہ کہا جا سکتا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ جب ہم زیارت کرتے ہیں تو مردے کو پتہ چلتا ہے یا نہیں ہے، یا زیارت کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات سمجھ لیں کہ قبروں کی زیارت کرنا سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زوروا مقابرکم لتذکر الموت، لوگوں قبرستان جایا کرو تاکہ تم کو اپنی موت یاد رہے۔ لہذا اس نیت سے جانا تو ایک دم سنت ہے، اور اس کے لیے وقت متعین نہیں ہونا چاہیے، دن متعین نہیں ہونا چاہیے، حیت متعین نہیں ہونا چاہیے۔ حیت سے مراد جیسے آج شب بارات میں پوری جم غسیل لے کر کے نکلتے ہیں اور نعرے بازی کے ساتھ جایا جاتا ہے، یہ سب سنت کے خلاف ہے۔ لہذا زیارت کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے،
اور رہا یہ کہ جب بھی آدمی دل چاہے وہ زیارت کے لیے جا سکتا ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ جب زیارت کے لیے بندہ جاتا ہے تو کیا مردے کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ فلاں شخص آیا ہوا ہے؟ بعض حدیث سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت عالم ارواح سے اس کا کنیکشن جوڑ دیا جاتا ہے اور اس کو محسوس ہوتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ پوچھا گیا ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، یہ بات ہمارے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی کس کتاب میں لکھی ہے؟ براہ کرم وضاحت فرمائیں۔ میں نے جتنی کتابیں اہل سنت والجماعت کی عقیدے کی نصاب میں پڑھی ہے اس میں کسی میں یہ مسئلہ چھیڑا نہیں گیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ ایک الگ بات ہے کہ اہل سنت والجماعت کا ایک بہت بڑا طبقہ، ان میں اہل دیوبند بھی شامل ہیں، کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ الانبیاء واحیاء فی قبورہم یصلون، یہ روایت ہے اور صحیح سند سے ثابت ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ علماء دیوبند کا اس مسئلے میں پھر اختلاف ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ زندگی قبر کی ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی برزخ کی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، لیکن زندگی کی کیفیت کسی کو نہیں معلوم ہے، کس طریقے سے زندہ ہیں اور کیسے ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ کیفیت کیا ہے۔ لیکن اس عقیدے کو یہ رکھ کر کے کہ عقیدے زندہ ہیں لہذا وہ ہمارے مسائل حل کرتے ہیں اور ہم جا کر کے ان سے استعانت اور مدد طلب کر سکتے ہیں، وہ ہماری باتوں کو سنتے ہیں، جس طریقے سے بعض لوگ قبروں پہ کھڑے ہو کر کے یا رسول اللہ میں فریادی بن کے آیا ہوں، اس قسم کے جو جملے کہے جاتے ہیں یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ ہمارے نزدیک بعض لوگوں کے نزدیک ایک دم جائز بھی نہیں ہے یہ جملہ کہنا۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں اگر زندہ ہیں تو زندگی کی کیفیت مجہول ہے، اور اس زندگی سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ آپ کے مسائل حل کرتے ہیں، آپ کی مدد کرتے ہیں، ایسی کوئی بات جو ہے وہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے اور عقل میں بھی نہیں آتی ہے۔ ہمارے صحابہ کرام کے سامنے بڑے بڑے مسائل آئے، بہت چیلنجنگ مسائل آئے، اور جس میں لوگ پریشان ہو گئے، خون کی ندیاں بہیں، سیدھے جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کر کہتے کہ آپ فیصلہ فرما دیجئے اور ہم اس پر عمل کر لیں۔ نہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جنگ ہوتی، نہ حضرت علی میں جنگ ہوتی، نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلمہ کذاب کی جنگ ہوتی۔ اگر ایسے فیصلے حضور سنتے آپ کی وفات کے باوجود بھی تو سارے مسئلے وہاں لے جا کر رکھے جاتے، نہ عدالت لگنی چاہیے تھی، نہ کورٹ کچہری ہونی چاہیے تھی، بلکہ سارا مسئلہ قبر کے ذریعے ہے۔ کوئی بھی ایسی بات ہمارے صحابہ نے نہیں کیا۔ لہذا انبیاء اپنے قبروں میں اگر زندہ ہیں تو کیفیت مجہول ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ پوچھا گیا ہے کہ تبلیغی بیانات میں نے سنا ہے کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جو شخص جماعت میں لگا ہے اور کام کو سمجھ کر نہ کرے تو اللہ ایسے شخص کو پریشان کر دے۔ ایسے شخص کو مولانا کی بد دعا لگے گی یا نہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نبی نہیں ہیں، خدا نہیں ہیں۔ اگر پہلی بات تو یہ خود ایک تحقیق طلب مسئلہ ہے کہ انہوں نے یہ بد دعا دی ہے یا نہیں دی ہے، میرے علم میں ایسی کوئی بد دعا نہیں ہے۔ نمبر 2، کسی آدمی کے بد دعا کسی کے لیے لگنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر لگے گی تو سب کے لیے لگنا یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ بہرحال یہ ان کے دل کے درد کی آواز ہو سکتی ہے، لیکن اس سے یہ سمجھنا کہ اگر ایسا ہو گیا تو بد دعا لگ جائے گی یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ پوچھا گیا تبلیغی جماعت کے لوگ جب بیان شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر دین کی فکر کرنا 60 یا 70 سال کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے؟ یہ قطعی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو ترغیب کے لیے جماعت میں باتیں کہی جاتی ہیں، چاہے گشت کے بارے میں، چاہے اس میں 90% حدیثیں یا تو موجود ہی نہیں ہے یا ضعیف موجود ہے، اور یہ علماء بیان نہیں کرتے ہیں، یہ جب کرتے ہیں عوام اس قسم کی حرکت کرتے ہیں اور اس قسم کی روایتیں نقل کرتے ہیں۔ جب تک علماء کی زبان سے نہ سنیں تب تک آپ کو اس بات پر نہ یقین کرنا چاہیے، اور اگر عالم سے بھی سنیں تو ایسی باتیں جو عقل میں نہ آویں ان کو جو ہے وہ تحقیق کرنی چاہیے۔ پوچھا گیا ہے مجھے کمپنی نے کھانا ناشتے کا انتظام کیا ہے، لیکن میں گھر پر کھاتا ہوں اور وہ سامان گھر میں استعمال کرتا ہوں، تو کیا میرا ایسا کرنا جائز ہے؟
اگر کمپنی والوں کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ کھانا جو ان کو ناشتہ وغیرہ آفس میں دیا جاتا ہے یہ سب اٹھا کے گھر لے کے جاتے ہیں اور کمپنی کا مالک اس پر کچھ بھی ایکشن نہیں لیتا ہے تو پھر ایسا لینا جائز ہے، اور اگر یہ کام چھپ کر ہو رہا ہے تو ناجائز ہے۔ خود یہ آپ فیصلہ کریں کہ میں یہ چھپ کر کرتا ہوں یا اوپنلی کرتا ہوں۔ اگر آپ چھپ کر کرتے ہیں تو خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اپنے مالک سے اس بات کو چھپانا چاہتے ہیں، اور کسی غلط کام کا غلط ہونے کے لیے یہ اتنا کافی ہے کہ آپ اپنے بڑے سے اس کو چھپائیں تو خود جان لیں کہ یہ کام غلط ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ ایک عورت کو 5 ماہ کے بعد حیض آیا، 10 دن زیادہ ہو گیا ہے، خون نہیں رکا ہے، تو نماز کتنے دن کی قضا کرے گی؟ اگر پیریڈ نہیں آیا اور آنے کے بعد 10 دن کو کراس کر گیا تو 11واں دن اس کا جو ہے وہ بیماری ہے، لہذا اس کو چاہیے کہ 11ویں دن کی نماز ادا کرے۔ 11 دن کے بعد جتنے بھی جا رہی اس کو نماز پڑھنا چاہیے، یہ بیماری ہے، پیریڈ حیض کا خون نہیں ہے۔ پوچھا گیا کیا عورت پردے میں رہ کر نامحرم سے بات کر سکتی ہے؟ دیکھیں ایک بات بتائیں کہ اسلام نے جتنا جس مسئلے میں لچک دی ہے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس لچک کو برقرار رکھیں۔ اگر اس قسم سے آپ اسلام کے لوگ ٹائٹ کریں گے معاملے کو تو مسلمان گھر کے لوگ سارے عالم نہیں ہوتے ہیں، سارے قرآن حدیث کے ماہر نہیں ہوتے ہیں، وہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی مسلمان نہیں رہیں گے اور اندر سے ٹوٹ جائیں گے۔ نامحرم سے پردے میں رہ کر کے باتیں کرنا کسی کا اختلاف نہیں ہے، کسی بھی حالت میں اختلاف نہیں ہے۔ ڈاکٹر سے باتیں ہونا ہے، بازار میں باتیں ہونا ہے، جا کر کے سامان خریدنا ہے، بچے کا داخلہ کرانا ہے، یہ تمام شکلیں جو ہے وہ نامحرم سے باتیں کرنے میں اس قسم کی کوئی بات شرعی لحاظ سے منع نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ اگر کسی عورت کو حمل ہے تو کیا اس عورت سے ہم بستری کی جا سکتی ہے؟ شرعی لحاظ سے اس کا کیا حکم ہے؟ شریعت نے اس قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، یہ معاملہ آپ کا میڈیکلی ہے، آپ اپنے مسلم ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور عمل کریں، شریعت نے کوئی پابندی اس میں نہیں لگائی ہے۔ پوچھا گیا نفلی کام کو ایصال ثواب کرنے کے لیے کیا ہر بار نیت کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں کوئی بھی نفلی کام جو ہوتا ہے اس کا ثواب ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، آپ جیسے چاہیں ٹرانسفر کر دیں کہ اللہ تعالیٰ میں جب پڑھوں تب اس کا ٹرانسفر میری والدہ کو ثواب ملے، میرے ابا کو ملے، 50% ملے، 20% ملے۔ کیا بھیا بند کرے ٹیلی فون، مستقل بجا رہے ہیں۔ میری والدہ کو ملے، میرے والد کو ملے، یہ اگر اس نے یہ نیت کیا کہ میں جب پڑھوں تو ایک مرتبہ نیت کر لے گا، اس کا ثواب اس کو ٹرانسفر ہوتا رہے گا، اور اگر اس نے یہ نہیں نیت کیا ہے تو جب پڑھے گا تب اس کو نیت کرنی پڑے گی۔ بہرحال ہر مرتبہ نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ پوچھا گیا اسلام میں نظر لگنے کی کیا حیثیت ہے؟ اس میں عوام جو ہے وہ 2 طریقے کے مسائل میں گرفتار ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نظر کوئی چیز ہی نہیں ہوتی ہے، اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں نظر بہت خطرناک چیز ہوتی ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ نظر اسلام میں حق ہے، صحیح ہے، یہ روایت ہے بخاری کی غالباً العین حق، نظر برحق ہے، نظر لگتی ہے۔ نظر ہے کیا؟ نظر کے بارے میں آپ کو ایک بات موٹی بتانا چاہتا ہوں۔ ابھی دنیا اس سلسلے میں بہت کم علم حاصل کر پائی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کی آنکھوں میں وہ طاقت رکھی ہوئی ہے کہ وہ بڑے سے بڑے جو ہے وہ کام آنکھوں کی طاقت کے ذریعے ہو سکتے ہیں۔ ابھی سائنس اس سلسلے میں اپنی تحقیق کے پہلے زینے پر بھی نہیں ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نظر اتنی خطرناک ہوتی ہے، اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ اگر پہاڑ پر کھڑا آدمی ہو اور بندہ اس کو دیکھ لے اور اس کی طاقت وہاں تک پہنچ جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہیں کھڑے کھڑے وہ گر جائے۔ بہت سے لوگوں کو اس قسم کے اب وہ کیا ہوتی ہے اس پہ تحقیق ہونی چاہیے، لیکن یہ بات کہ وہ شعاعیں نکلتی ہیں یا لیزرز نکلتے ہیں کہ جو انسان کی آنکھوں سے دوسروں کو جب وہ اندر سے اس کو، جیسے مثال کے طور پر ایک چیز آپ کو اچھی لگی تو اچھی لگنے کے بعد آنکھوں سے ہو سکتا ہے کوئی ایسی ریز نکلتی ہو کہ جس چیز کو اچھی لگی اس کے اوپر آپ کی ڈائریکٹ پڑی نگاہ اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے اثرات مرتب ہو گئے۔ یہی کیفیت ہے، لیکن اس کے بارے میں زیادہ
تحقیق ابھی نہیں ہے، لیکن یہ بات 100% طے ہے کہ اسلام نظر کو مانتا ہے اور نظر لگتی ہے. نمبر 1. نمبر 2، پوچھا گیا ہے کہ نظر جس کی لگتی ہے کیا وہ انسان برا ہونا ضروری ہے؟ ایک دم غلط بات ہے. سب سے زیادہ بچے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں کبھی کھلکھلا کے ہنس دیتے ہیں، کبھی جو ہے وہ کچھ ایسی ایکٹنگ کر دیتے ہیں چھوٹے بچے 6 مہینے 7 مہینے کے کہ گھر کے لوگ ہوں کہ لوگوں کی ہی نظر لگ جاتی ہے. سب سے زیادہ بچوں کو نظر والدین کی لگتی ہے. تیسرا پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب، ہاں یہ بات کہ نظر لگنا، کسی کی نظر لگنا اس کے برے ہونے کی علامت نہیں ہے. نمبر 3، نظر لگ گئی اگر کسی کو تو اب مسئلے کا حل کیا ہے؟ دیکھیں 2 طریقے سے مسئلے کا حل ہے. ایک تو مسئلے کا حل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اس کے ذریعے نظر اتارا جا سکتا ہے، نظر کو جھاڑا جا سکتا ہے. اور دوسرے یہ ہے نظر سے بچنے کا طریقہ پوچھا گیا ہے کہ نظر سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب جیسے ماں نے بچے کو دیکھا اور بچہ اچھا لگا تو وہ کہہ دے ماشاء اللہ. اگر ماشاء اللہ لفظ استعمال کر دیا جائے تو پھر نظر قطعی نہیں لگتی. گویا کہ اس ریز جو آنکھوں سے نکلتی ہے، ماشاء اللہ کا لفظ اس کے اینٹی ہے، اینٹی میزائل ہے یہ. تو گویا کہ اس کی آنکھوں کی ان طاقتوں کو کیا کرتا ہے، وہ ختم کر دیتا ہے. تو اس طریقے سے اگر ماشاء اللہ کہہ دیا جائے، اچھا میرا اپنا اندازہ ہے، کوئی میں دلیل نہیں دے پاؤں گا، کہ جیسے ہی ماشاء اللہ آپ کہتے ہیں تو وہ قوت سے جو آنکھ سے نکلی تھی نا، اس کا پاور خود بخود کیا ہوتا ہے، کم ہو جاتا ہے. لفظ ماشاء اللہ، جیسے ایک آدمی نے بچے کو دیکھا اور واہ ایسے کر کے اس کے آیا کتنا خوبصورت ہے، فوراً اس کو یاد آیا جیسے ہی ماشاء اللہ کہا تو وہ ریز جا کے جو لگنا تھا نا، وہ ماشاء اللہ نے کیا کر دیا، وہ ریز کو ڈاؤن کر دیا، اس کا پاور کم کر دیا. میرا اپنا یہ گیس ہے، واللہ اعلم بالصواب. بہرحال جو ہے وہ اگر ماشاء اللہ جو ہے وہ کہا جائے تو نظر نہیں لگتی ہے. دوسری ترکیب یہ ہے کہ اگر روزانہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ 3 مرتبہ فجر میں اور 3 مرتبہ اگر سونے سے پہلے یا عصر کے بعد پڑھ لیا جائے تو کسی قسم کی کوئی نظر کے اثرات مرتب نہیں ہوتے ہیں. پوچھا گیا ہے کہ عورتیں بالوں کو کنگھا کرتی ہیں اور ٹوٹے ہوئے بالوں کو ادھر ادھر پھینکتی ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں بالوں کے ذریعے سحر ہوتا ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ بالوں کو کہیں کنارے میں گاڑ دینا چاہیے یا ایک جگہ ڈالتے رہیں گھر میں اور پھر اس کے بعد اس کو اٹھا کر کے لے جا کر کے زمین میں گاڑ دیں، کیونکہ بال جو ہے نہایت خطرناک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سحر کیا گیا تھا وہ بھی بالوں کے ذریعے کیا گیا تھا، لہذا اس سے احتیاط کرنا چاہیے. پوچھا گیا میرے دوست کا مکان ہے، ایک عامل نے بتایا ہے کہ مکان اگر خالی رہے اور اس کو خریدنے کا ارادہ ہو تو کمرے میں 1 لوٹا پانی بھر کے اس کے اوپر قرآن رکھ دیں، اگر پانی کم ہوا تو آصف ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اس قسم کی باتیں جتنی ہوتی ہیں اس کا شریعت سے تعلق نہیں ہوتا ہے. آپ کو بتا دیں کہ علاج کے سلسلے میں ایک بنیادی بات جان لیں کہ علاج انسان کے ایکسپیرینس کا نتیجہ ہے، علاج انسان کے تجربے کا نتیجہ ہے. اگر ان کو تجربہ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. اور اگر یہ چیز عقیدہ رکھ لی جائے تو پھر ایک دم غلط ہے کہ ہر حال میں ایسا ہوگا. یہ اگر عقیدہ رکھا گیا تو یہ اسلامی عقیدہ قطعی نہیں ہے بلکہ شریعت کے خلاف ہے. پوچھا گیا نکاح کے وقت جو لڑکے والے کھانا کھلاتے ہیں کیا کھانا کھانا جائز ہے، اور اگر اس کی کوئی دلیل ہو تو برائے کرم عنایت فرمائیں. اس میں بھی ہمارے عوام جو ہے وہ 2 طریقے میں گرفتار ہیں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح میں جو لڑکی کی طرف سے کھانا دیا جاتا ہے اس کا کھانا قطعی جائز نہیں ہے. میری سمجھ سے یہ رائے بہت ہی غلط ہے، بلکہ بعض لوگوں نے حرام تک کا فتویٰ دے دیا ہے، اور نہیں کہنا چاہیے ایسے، کیونکہ یہ کل شیء مباح کے تحت کوئی ثواب سمجھ کر کے نہیں کھاتا ہے. لہذا منع کی کوئی حدیث موجود اگر نہیں ہے تو چونکہ یہ عبادت کے طور پہ نہیں ہے، عبادت میں منع کی دلیل نہیں ہوتی ہے. عبادت کے علاوہ ہر مسئلے میں منع کی دلیل ہوتی ہے کہ اگر منع نہیں ہے تو جائز ہے. یہ بھی منع نہیں ہے لہذا جائز ہے، مباح ہے. نمبر 1. نمبر 2، بعض روایت میں خاص خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم نے اپنی کتاب میں باقاعدہ یہ لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کاٹی اور لوگوں کو دعوت دی. یہ حدیث بھی موجود ہے، گرچہ بعض لوگوں نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، لیکن بہرحال ایک درجے کی حدیث موجود ہے، اصول کے سے مطابقت رکھتی ہے.
لہذا حرام کہنا ایک دم غلط ہے. لہذا کھانا، اگر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کو رواج دینا چاہیے، سنت طریقہ نہیں ہے کہ نکاح کے موقع پر لڑکی کے اوپر بوجھ ڈالا جائے، یہ سنت طریقہ نہیں ہے. لیکن اگر کہیں کھانے کی دعوت ہو گئی ہے تو پھر خاص کر ایسی جگہ پہ جہاں پر آپ کے دوست ہیں، احباب ہیں، رشتہ داریاں ہیں، تو ان کا دل نہ توڑیں، بلکہ نکاح کے کھانے میں شریک ہو جانا چاہیے. پوچھا گیا ہے کہ میں گھر لے رہا ہوں جس میں قبلے کی طرف ٹوائلٹ ہے، تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو اگر مکان کے اندر ایسا ہے تو جائز ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قطعی جائز نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں صراحتاً منع ہے، اور اس منادی کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ قبلے کی طرف نہ منہ ہونا چاہیے نہ پیٹھ ہونی چاہیے. لہذا اگر ایسا مکان لیا جا رہا ہے تو دیکھا جائے کہ اس کے رخ کو تبدیل کیا جا سکتا ہے تو تبدیل کر دیا جائے، اور اگر نہیں کر سکتے ہیں تو پھر بہتر یہ ہے کہ دوسرا مکان تلاش کیا جائے. پوچھا گیا ہے کیا سید کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ سید کو قطعی زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں. اگر وہ اپنے آپ کو سید کہتا ہے، چاہے سند رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، اور اگر وہ کہتا ہے کہ یار لوگ مجھے ایسے سید کہتے ہیں، میں کو سید مجھے میرے پاس تو شجرہ بھی نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں سید، اگر ایسا شخص ہے اور پھر پریشان ہے تو اس کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے. پوچھا گیا ہے بینک میں نوکری کرنا کیسا ہے؟ اگر کسی آدمی کو نے ایسا کورس ہی کیا ہے، جیسے MBA کیا ہے فائنانس سے، اب یقینی بات ہے اس وقت تو مولانا صاحب سے فتویٰ نہیں پوچھا گیا کہ میں فائنانس سے MBA کر رہا ہوں تو کرنا چاہیے کہ نہیں. اگر آپ نے فائنانس سے MBA کیا ہے تو آپ کو جاب کہاں لگے گی؟ انشورنس میں لگے گی، آپ کو بینک میں لگے گی، ایسی جگہ پر زیادہ لگنے کے چانسز ہیں. تو اگر کوئی جاب نہیں لگ رہی ہے، صرف بینک کی ہی لگ رہی ہے، تو مجبوری درجے میں اختیار کر لیں، اور اختیار کرنے کے بعد بھی ہمیشہ یہ ارادہ کرتے رہیں کہ میں اس جاب کو چھوڑنے والا ہوں، اور تھوڑی کم تنخواہ کی بھی جاب کہیں لگے تو فوراً اس کو چھوڑ دیں. بہرحال اضطراری کیفیت میں ایسا کرنا جائز ہے. پوچھا گیا ہے کہ کیا وضو میں مسواک بھی 3 بار کرنا ضروری ہے؟ مسواک ہی ضروری نہیں ہے، پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیں. مسواک کوئی وضو کا حصہ نہیں ہے. مسواک کرنے سے نماز کے درجات بلند ہوتے ہیں، اس پر صحیح حدیثیں ہیں. بہرحال نہ 3 مرتبہ کی قید ہے نہ 5 مرتبہ کی قید ہے. مسواک کرنا جو ہے وہ سنت ہے، وضو جب کریں تب. پوچھا گیا ہے کیا حضور اکرم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کہنا غلط ہے؟ دیکھیں، اگر حضور بمعنی حاضر ہے، ایک اردو میں حضور ہوتا ہے احترام کے لیے، اور ایک ہوتا ہے حضور بمعنی حاضر. اگر کہنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں حضور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول یہاں موجود ہیں، تو یہ کہنا شرک ہے. اس طریقے سے حضور کہنا شرک ہے. اور اگر اردو کا حضور ہے جیسے عموماً لوگ بولتے ہیں احترام میں، تو پھر ایسے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. پوچھا گیا ہے کیا حضرت کا لفظ صرف زندوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مردوں کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا ہے؟ عربی زبان میں بھی اور اردو زبان میں بھی، دونوں میں حضرت الشیخ کا لفظ جو ہے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور حضرت کا لفظ اردو زبان میں خاص کر زندے اور مردوں دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ محض لوگوں کو بہکانے کی بات ہے کہ حضرت کا لفظ صرف زندوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ لغت اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ حضرت کے معنی کیا لکھے ہوئے ہیں. لہذا اس طریقے سے فتنہ برپا کرنا اچھی بات نہیں ہے. پوچھا گیا کیا محلے کی مسجد میں دوسری جماعت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ مسئلہ حناف کا بہت پرانا ہے، اور ان کا فتویٰ یہی ہے کہ جس مسجد میں نمازی متعین ہیں، فکس ہیں کہ یہی لوگ نماز پڑھتے ہیں، ایسی مسجد میں دوسری جماعت کرنا فتنے کا باعث بن سکتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں دوسری جماعت کرنا ناجائز ہے، اصل وجہ جانیں. دوسری جماعت سے فتنہ ہونے کا چانس ہے، اس میں فتنے کے ڈر سے دوسری جماعت کو منع کیا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر ایسی مسجد ہے جس میں نمازی متعین نہیں ہے، کبھی کچھ لوگ ہوتے ہیں کبھی کچھ لوگ ہوتے ہیں، جیسے بازار کی مسجد ہوتی ہے، کسی وقت زیادہ ہوتے ہیں کسی وقت، ایسی مسجد میں دوسری جماعت کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. نمبر 1 پوچھا گیا ہے کہ اگر دوسری جماعت کر لی گئی تو جماعت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جماعت اگر کر لی گئی تو جماعت ہو گئی ہے، نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. پوچھا گیا ہے کہ وضو کا پانی، وضو کے بارے میں سنا یہ ہے کہ وضو کے ساتھ وضو جب بندہ کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں، تو کیا وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے؟ جیسے 4-5 آدمی ایک جگہ کھڑے ہوں اور وہاں پہ وضو کا پانی گرے تو جگہ ناپاک ہو جائے گی یا نہیں؟
دیکھیں یاد رکھیں ہمارے یہاں ایک ہوتا ہے طاہر، ایک ہوتا ہے مطہر. وضو کا پانی مطہر نہیں ہے. یعنی کیا ہے کہ وضو کا پانی کسی کو طہارت نہیں دے سکتا ہے، بذات خود پاک ہے. جیسے سالن ہے، سالن بذات خود پاک ہے لیکن سالن سے وضو نہیں کیا جا سکتا ہے. تو مطہر ہونا الگ ہوتا ہے، طاہر ہونا الگ ہوتا ہے. وضو کا پانی اس طریقے سے ناپاک نہیں ہے جیسے کہ پیشاب ناپاک ہوتا ہے. اس طریقے سے ناپاک ہے کہ اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے پاکی دینے کی. اس بنیاد پر کوئی اگر کہہ دیتا ہے ناپاک ہے تو الگ بات ہے، ورنہ اصطلاحی لینگویج میں کہا جاتا ہے کہ وہ طاہر ہے، مطہر نہیں ہے. پوچھا گیا ہے کہ کیا غیر مسلم کو مرغا بیچ سکتے ہیں جبکہ وہ چڑھانے کے لیے لے جا رہا ہے؟ اس پر ایک اصولی بات آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں جو بڑی اہم ہے. وہ یہ ہے کہ دنیا میں دو چیزیں بنتی ہیں، ان کے بننے کا مقصد اگر ایک ہے تو ہر حال میں فتویٰ اس پر دیا جائے گا. اگر جیسے مثال کے طور پہ چاقو ہے، اگر چاقو کا مقصد صرف قتل کرنا ہے تو چاقو کی فیکٹری لگانا بھی حرام ہوگا، چاقو بنانا بھی حرام ہوگا، چاقو بیچنا بھی حرام ہوگا، چاقو رکھنا بھی حرام ہوگا، سب ناجائز ہو جائے گا. لیکن چاقو کا مقصد کیا صرف قتل ہے؟ نہیں ہے. چاقو صرف قتل کے لیے بنایا جاتا ہے؟ نہیں بنایا جاتا ہے. لہذا ایسی تمام چیزوں کی خرید و فروخت، بیچنا خریدنا سب جائز ہوگا. ایک دوسری مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر بت ہے، ایک بت بنایا گیا ہے گنیش جی کا. گنیش جی کے بت کا ایک ہی مقصد ہے، کیا کہ اس کی پوجا کرنا ہے. اس کا بنانا بھی ناجائز ہوگا، اس کا بیچنا بھی ناجائز ہوگا، اس کا رکھنا بھی ناجائز ہوگا، اس سلسلے میں کسی کی مدد کرنا بھی ناجائز ہوگا. آپ یہ نہ کہیں کہ میں گنیش کی پوجا نہیں کرتا ہوں، میں تو صرف اپنی فیکٹری میں بناتا ہوں لہذا جائز ہے. یہ چونکہ اس کا ایک ہی مقصد ہے تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے. مثال کے طور پر موبائل ہے، موبائل کا مقصد صرف بلو فلم دیکھنا اگر ہے تو موبائل ناجائز ہو جائے گا. اور اگر موبائل کا مقصد بہت سا کام ہے تو اس کا بیچنا بھی جائز ہوگا، خریدنا بھی جائز ہوگا سب. تو یہ اصولی بات سمجھ لیں. اب مرغا جو پوچھا گیا ہے تو مرغے کا مقصد صرف چڑھاوا تو ہے نہیں، مرغے کا مقصد بہت سا ہے، لہذا مرغے کا بیچنا کیا ہے؟ جائز ہے. یہ میں نے ایک اصولی بات اپنے طور پر سمجھانے کے لیے آپ کو بتائی ہے، میں نے کہیں دیکھا نہیں ہے، یہ میں نے ابھی آج جو میں سوال آیا تو میں نے اس پر غور کیا. پوچھا گیا ہے کہ مسجد میں جہری ذکر کرنا اجتماعی شکل میں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اور یہ لوگ، یہ جو بعض صوفیہ کرام خاص کر نقشبندی حضرات ایسا کرتے ہیں غالباً اور جہری ذکر کرتے ہیں. جہری ذکر جو ہے وہ بہت سے ہمارے علماء اس کے سخت خلاف ہیں. پوچھا گیا ہے کیا گود لینا جائز ہے؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ گود لینا ناجائز ہے کیونکہ جب اللہ نے اس کو لڑکا نہیں دیا ہے تو تم کون ہوتے ہو اس کو لڑکا دینے والے. یہ انہوں نے دلیل دی ہے. دیکھیں بات سمجھ لیں. گود لینے کا مقصد اگر یہ ہے کہ گھر میں ایک بچہ رہے، ہمارا دل لگے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ بچوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، اگر اس نیت سے کسی کو گود دیا جاتا ہے اس میں کوئی خباث نہیں ہے. نمبر 1. اگر گود اس لیے لیا جا رہا ہے، نمبر 2 بتا رہا ہوں، اگر گود اس لیے لیا جا رہا ہے کہ ہماری پراپرٹی ہمارے بھائی کو چلی جائے گی لہذا گود لے لیا جائے اور ساری پراپرٹی اس بچے کو دے دی جائے، یہ حرام ہے. اس نیت سے گود لینا حرام ہے. نمبر 3. اگر گود لینے والے نے یہ کر دیا کہ اس نے ان کا نام ہی بدل دیا، ماں باپ کا اپنا نام ڈال دیا، اپنے بیوی کا نام ڈال دیا، ماں باپ ہی نام چینج کر دیا گیا، یہ چینج کرنا بھی حرام ہے. آپ کے پاس جتنی بھی وجوہات ہیں، مجھے یورپ لے جانا ہے، مجھے ویزا نکالنا ہے، کسی بھی شکل میں والد کا نام بدلنا حرام ہے. صراحتاً اس پر روایت موجود ہے. لعنت کی گئی ہے ایسے لوگوں پر جو لوگ بچے کے والد کا نام بدلتے ہیں. لہذا گود لینے والے کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ محض ایک ہماری جو فطری ضرورت ہے اس کے لیے اجازت ہے، نہ وہ محرم بنتا ہے نہ اس کا شب وراثت میں کوئی حصہ ہوتا ہے. اب رہا وہ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے جب تم کو اولاد نہیں دی ہے تو لہذا آپ اگر گود دیتے ہیں تو ناجائز ہے، تو پھر ایسی شکل میں کسی بھی فقیر کو کھانا دینا بھی ناجائز ہوگا کیونکہ اللہ نے اسے دیا نہیں ہے، تم اس کو کھانا دیتے ہو لہذا اللہ کے خلاف تمہاری اسکیم ہو گئی. اس قسم سے لوگ جو ہے عقلیں لڑا کر کے بات کرتے ہیں اور پھر یہ نہیں سوچتے ہیں کہ کراس کوسچن کہاں سے آئے گا اور اس کا جواب کیا دیا جائے گا. ایک آدمی بیمار ہے، اللہ چاہتا ہے بیمار رہے بقول آپ کے،
اب ایک آدمی نے اس کا علاج کے لیے ہاسپٹل لے کے گئے تو آپ اس کو ناراض ہونا شروع ہو جائیں کہ تم اللہ کے خلاف مہم چلاتے ہو یار، اللہ ان کو چاہتا ہے بیمار رہے، تم ہاسپٹل لے جا کر کے ان کا علاج کرنا چاہتے ہو۔ اس قسم سے باتیں لوگ کرتے ہیں، جن کو سمجھ نہیں ہے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ باتیں کرنی تھی۔ جو سوال جواب کا دوسرا حصہ ہے وہ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔